میرے ہندوستانی غیور مسلمانوں، جنگ آزادی میں مسلمانوں کے جو عظیم قربانیاں اور ان کے مجاہدے ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور اس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر نے بے حد اور بے نظیر قربانیاں دی ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں الگ الگ تحریکیں چلا کر برٹش سامراج کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ میرے دوستو، جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے 200 سال کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی کے 4 دور کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ آزادی کے 4 دور ہیں۔ پہلا دور سن 1801 سے شروع ہوتا ہے اور سن 1857 تک ختم ہوتا ہے۔ اس دور کی قیادت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس دور میں برٹش سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ملکی اقتدار پر اپنا قبضہ مضبوط بنایا اور اس بات کی کوشش کی کہ ہر طرح سے اس ملک ہندوستان پر اپنا قبضہ جمائے، اور سن 1803 میں ان ناپاک انگریزوں نے ملک کے سارے اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرا لیے، اور ببانگ دہل انہوں نے یہ آواز لگائی، یہ صدا بلند کی کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ تو اس وقت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان میں انگریز سامراج کا حکم چل رہا ہے، تو ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا، جو اس دور کی سب سے عظیم یادگار ہے۔ اور اس دور میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال خدمات اور بے نظیر قربانیاں پیش آئی ہیں، اور ان کی یہ بے مثال خدمات اور بے مثال قربانیاں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے روشن ترین باب ہے۔ میرے دوستو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس دور میں ہندوستان میں ان انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والوں میں، ان انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرنے والوں میں، ان انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں 90% صرف مسلمان ہی تھے، اور جتنا زیادہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنا مسلمانوں نے خون بہایا ہے، غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ الغرض میرے دوستو، ہندوستان کی جنگ آزادی کا دوسرا دور سن 1857 سے شروع ہوتا ہے اور سن 1911 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دور بڑے امتحانات اور آزمائش کا دور تھا۔ انگریز سامراج نے اس 1857 سے لے کر 1911 تک کے دور میں لاکھوں علماء کرام کو نہ صرف کہ ذلیل و رسوا کیا، بلکہ ان علماء کو قید و بند کی صعوبتیں میں مبتلا کر دیا، ان علماء کو قید و بند کی آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور ان میں سے اکثر علماء کو موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ میرے دوستو، خود انگریز کہتا ہے کہ دہلی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں تقریباً 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی ملکیتوں پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا، اور دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک
کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس میں علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ میرے دوستو، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے، اس ملک کی آزادی کے لیے مسلم عوام نے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں، تحریکیں چلائیں، پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے، تب کہیں جا کر انگریزوں کے ناپاک قدم سے ہمارا یہ ملک پاک ہوا ہے۔ الغرض میں تاریخ کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی کے 4 دور میں سے پہلا دور سن 1801 سے شروع ہوتا ہے اور سن 1857 پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا دور سن 1857 سے شروع ہوتا ہے اور سن 1911 پر ختم ہوتا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کا تیسرا دور سن 1912 سے شروع ہوتا ہے اور سن 1919 تک ختم ہوتا ہے۔ اس دور کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی ہے۔ اور اس دور کی جو یادگار ہے وہ تحریک ریشمی رومال ہے، جو تحریک ریشمی رومال اس دور کی سب سے عظیم یادگار ہے، جس تحریک کی خاطر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مالٹا کی جیل میں قید کر دیے گئے تھے۔ یہ ہندوستان کی آزادی کا تیسرا دور تھا، اور ہندوستان کی آزادی کا چوتھا دور سن 1919 سے شروع ہو کر 15 اگست سن 1947 کو پورا ہوتا ہے۔ یہ دور ہندوستان کی آزادی کا سب سے سنہرا دور ہے اور ہندوستان کی تاریخ کی ایک اہم یادگار ہے اور اہم ترین تاریخ ہے۔ 15 اگست سن 1947 ہی کو ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ پیارا وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے۔ اسی کی خوشی میں پورے ہندوستان کے اندر 15 اگست کو جشن کے طور پر بڑے دھوم دھام سے شہیدان وطن کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے ہندوستان کے غیور مسلمان بھائیوں، آزادی ہند کی تاریخ بہت طویل تاریخ ہے۔ بہت سے چھوٹے بڑے معرکے اس میں پیش آئے ہیں اور ان گنت علماء اور مسلمانوں نے اس آزادی کی خاطر، اس آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ اس مختصر وقت میں ناممکن تھا، اس لیے اس کا ایک ہلکا سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان خود اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کے کارناموں کو اپنے اولاد کو بتلائیں، اپنے بچوں کے سامنے ان مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دشمن جو آئے دن ہمیں غدار بتانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ اپنی ان سازشوں میں ناکام ہو جائیں۔ غیروں سے گلہ شکوہ کرنے کے بجائے خود اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اکابرین کے طرز پر، ان کے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔